بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ پرسن یہ شیور کہ آپ کی لیڈیز ٹائم ٹو ٹائم حضرت عباس کا وہ عمل کرتی ہوں گی، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ بہت ہی مشہور ہے، آج کل بہت پاپولر یہ عمل ہو گیا۔ عباس شاعر حضرات نے حضرت عباس کے نام کے الگ الگ جو لیٹرز ہیں، عین بے الف سین، اس پہ قطع اور رباعیاں لکھی ہیں۔ عباس نام کے نمبر بنتے ہیں 133۔ یہ عباس کا جو نیمرولوجی، اگر آپ نمبر جمع کر 133 ٹائمز جو یہ دعا پڑھے گا، خود دیکھ لے گا۔ میریکل آپ بھی دکھا سکتے ہیں، یعنی دکھائیں گے حضرت عباس، آپ کی لائف میں آج بھی میریکل ہو جائیں گے۔ یہ روایت پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے تو خود آغا سیستانی سے پوچھا، آغا فاضل لنکرانی سے پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ دعا بالکل صحیح۔ مجھے اب تک یاد ہے 2 سال پہلے انڈیا میں ایک شہر ہے حیدرآباد دکن، وہاں کے ایک صاحب آئے تھے اس قافلے میں جس میں میں بھی گیا تھا، اور ان کا 50 سال پرانا کوئی پراپرٹی کا کیس تھا۔ انڈیا پاکستان میں پراپرٹی کے کیس میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ باپ نے شروع کیا تھا، باپ مر گیا، بیٹا لڑ رہا تھا، اور سارے جو لوور کورٹ تھے سب جگہ سے وہ ناکام ہو گئے۔ لاسٹ ہیئرنگ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ پتہ نہیں کہا، آخری عدالت تھی، وہ قافلے میں تھے۔ اور اس رات کو مجھے حضرت عباس کے روضے میں اس طرح مجلس کا موقع ملا کہ وہ دروازہ کھول دیا تھا زری کا، اور پورا مجمع اور میں اس طرح بیٹھے تھے کہ حضرت عباس کے سر کی طرف بالکل سامنے زری کے۔ میں نے یہ روایت پڑھ دی۔ اگلی صبح وہ میرے پاس آئے۔ بہت مشہور ایک ہوٹل ہے کربلا کے اندر، فندق رسول، بالکل حضرت عباس کے حرم کے سامنے، ہم لوگ اس میں تھے۔ کہنے لگے مولانا مبارک ہو، آپ تو مجلس پڑھ کے چلے گئے۔ میں بیٹھ گیا اور 133 مرتبہ میں نے یہ دعا پڑھی۔ ابھی صبح میرے چھوٹے بھائی کا فون آیا ہے کہ جو ناممکن تھی ہماری اپیل، 50 سال کے بعد جو سب سے آخری کورٹ ہے اس نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا، وہ بلینز آف ڈالر کی پراپرٹی ہم کو مل گئی۔ کا یہ ابھی چند گھنٹے، شاید 12 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، اور میں نے یہ معجزہ دیکھا، اور ایسے کتنے معجزات ہیں۔ تو یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے اپنے بھائی حسین کی پریشانی دور کرنے والے، تجھے تیرے بھائی حسین کا واسطہ میری پریشانی دور کر۔ یہ دعا مانگے، آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا، چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو۔ مرزا علی تہرانی زری پکڑ کر اپنی ماں کی مدد چاہ رہے ہیں، ماں کے لیے مدد مانگ رہے ہیں۔ اے آقا عباس، میری ماں کو عذاب خدا سے بچائیے، نمازیں میں پڑھوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع گفتگو ہے وہ جناب مشہور ایک مولانا صاحب، علامہ صاحب، اور ہماری نظر میں امامہ پوش صاحب۔ جی، ہم یہ بات کوئی خوشی سے نہیں کہتے یا تو مسخر اڑانے کے لیے معاذ اللہ نہیں کہتے، ہم یہ امامہ پوش ان کو کہتے ہیں کہ جن کے سر پہ امامہ تو ہے، ابا کبا تو ہے، یا نام کے ساتھ علامہ یا مولانا تو لگتا ہے، جی، لیکن در حقیقت وہ امامہ پوش ہیں، یعنی انہوں نے امامہ پہنا ہوا ہے۔ لباس پوش کی طرح امامہ پوش لفظ ہے، کوئی گالی نہیں ہے۔ لباس پوش یعنی جو لباس جس نے پہنا ہو، امامہ پوش جس نے امامہ پہنا ہو، لیکن جو کرائیٹیریا ہے علماء حق کا، جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہے، اس میں وہ فٹ نہ آتے ہوں، اور جس کا پہلے پرچے میں ناکام ہو جائے، یعنی پہلا پرچہ توحید جو اس میں فیل ہو گیا، وہ پھر نیچے جا کے وہ آپ اس کے کہیں جی اس نے 20 سواریاں کی ہیں تو 30 حج کیے ہیں تو کچھ 2 لاکھ کے قریب مجالس پڑھی ہیں تو واہ واہ جی فلانا ہے جی، وہ پھر زیرو ہے، وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہوگا۔ جو عقیدہ توحید میں فارغ ہے، قرآن کی نظر میں، سورہ بقرہ کی نظر میں وہ فارغ، اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں، نہج البلاغہ کی نظر میں، مکتوب نمبر 31 کی نظر میں، خطبہ توحید کی نظر میں وہ فارغ، جو توحید کے پرچے سے فارغ، وہ سید الشہداء امام علی مقام کی دعائے عرفہ کی نظر میں فارغ، خود سید الشہداء کے جو شہادت اور قربانی ہے اس قربانی کی نظر میں فارغ، وہ سید سجاد امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی
کتاب صحیفہ کاملہ کی نظر میں، اور خود سید سجاد کی نظر میں فارغ، الغرض وہ چہادہ کے چہادہ معصومین کی نظر میں فارغ، تو اس لیے ہم ان کو ماما پوش کہتے ہیں۔ اب یہ جن مصوف کے ہم ویڈیو کلپ چھوٹا سا ایک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جو آپ نے ویڈیو کے آغاز میں دیکھا ہے جی، اب یہ مشہور مبلغ بھی ہیں، آسٹریلیا میں ان کی سکونت ہے جی، اور ماشاءاللہ مجالس کی کمائی میں برکت ہی اتنی ہے، تجارت اس میں کہ آپ کو دنیا بھر کی آسائشیں گھر بیٹھے بھی ملتی ہیں، اور دنیا میں جس ملک میں چاہے نیشنلٹیاں بھی ملتی ہیں۔ بہرحال یہ الگ موضوع بحث ہے۔ ان موصوف کی آپ نے 2 سے 2.5 منٹ کی یا 3 منٹ کی گفتگو سماعت فرمائی۔ ہمارا جو مدعا ہے آج کی ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ اول تو جب ہم ان موصوف کا پچھلی کچھ ویڈیوز میں حوالہ دے رہے تھے کہ انہوں نے یا کاشف الکرب جیسی دعا کہ جس کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں تو آپ خود مانیں گے، جو موحدین ہیں، جو ملنگ موالی ہیں، ان سے ہماری گفتگو ہی نہیں ہے، وہ ہماری گفتگو سے باہر ہے۔ ہماری گفتگو ان سے ہے کہ جو موحد ہیں یا کم از کم اہل شعور اور دانش ہیں، چیزوں کو سیکھنے کی، تحقیق کرنے کی ان کے اندر جستجو ہے، ان سے ہمارا خطاب ہے، ان سے ہماری بات ہے۔ ملنگ موالی دھمکیاں دینا، دیکھ لیں گے، سیدھا کر دیں گے، الٹا کر دیں گے، وہ ہماری گفتگو سے باہر ہے۔ انہوں نے جو کرنا ہے وہ جا کے کریں، کیونکہ ہم الحمدللہ معاہد ہیں، ہمارا ایمان کامل ہے کہ کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، الغرض کہ کوئی انسان پوری دنیا مل کے آپ کا برا سوچے نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ کرے، اور پوری دنیا آپ کو فائدہ دینا چاہے نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ اجازت دے یا اللہ تعالیٰ فائدہ نہ کرنا چاہے۔ تو ان سے ہمارا خطاب ہی کوئی نہیں۔ موحدین سے ہمارا خطاب یہ ہے، یا بات یہ ہے کہ جب ہم ان کا حوالہ دیتے آئے تھے تو کچھ لوگوں نے ہمیں کہا کہ جناب آپ ان پہ مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں، انہوں نے وہ بات اس طرح سے نہیں کی تھی جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو لو جی، اب آپ ان کا کلپ سماعت فرمائیے، تھوڑا سا پرانا ہے، کچھ سال پرانا، لیکن آج بھی دور جدید میں بھی 3 سال بعد بھی، یعنی یہ 3 سال پرانا یا 4 سال پرانا، آج بھی موصوف کے یہی خیالات ہے، اور وہ نیا کلپ بھی کسی دن آپ کو لگا دیں گے کہ جو انہوں نے دبئی کی امام بارگاہ کا ایک واقعہ سنایا ہے کہ جی وہیں بیٹھے بندے کو فون آ گیا تو فلانا ہو گیا۔ آج کی ویڈیو میں مختصراً ویڈیو ہونے والی، آج کی کوئی لمبی چوڑی نہیں، صرف ان موصوف سے اور ان کے چاہنے والوں سے صرف ایک سوال میں کروں گا ان موصوف سے جی، چونکہ یہ عالم ہے، میں تو عالم بھی نہیں، میں تو اچھا طالب علم بھی نہیں، کوشش کرتا ہوں اچھا طالب علم بننے کی اور طالب علم کی حیثیت سے سوالات اٹھانے کی، جن کے جوابات یا ماما پوش یا ان کا چاہنے والا جو بریگیڈ ہے، وہ گالم گلوچ بریگیڈ، وہ جوابات دینے کی بجائے تہمت، ذاتی حملے، تجوید میں غلطیاں، زیر کی جگہ زبر پڑھ دیا، زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا، فلانا کر دیا، اور بھائی میں تمہارے گھروں میں کب دعوت نامے بھجوا چکا ہوں کہ آؤ مجھ سے قرآن سیکھو، تجوید سیکھو، تم میری سیدھی سیدھی باتوں کے سیدھے سیدھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا موت پڑتی ہے، علمی موت کیا پڑتی ہے؟ اسی طرح آج اس موصوف سے جن کی میں بڑی قدر کرتا تھا، اوائل شیعت میں مجھے ان سے متعارف کروایا تھا ڈاکٹر جہاد حسین صاحب، حافظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اگر وہ حیات ہیں تو ان کو صحت و سلامتی دے۔ ان کے گھر ماڈل ٹاؤن میں دعائے نطبہ کی ایک محفل ہوتی تھی، تو ایک دن جمعہ والے دن، اس وقت جمعہ کی چھٹی ہوتی تھی، تو ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آج کا شیڈیول کیا ہے تمہارا، آج جاب سے تو چھٹی؟ تو میں نے کہا جی 11B ٹاؤن شپ غالباً مکان نمبر تھا، وہاں پہ طالب جوہری صاحب آ رہے ہیں مجلس پڑھنے، تو میں نے وہاں جانا ہے دوستوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ آج بعد از نماز جمعہ صادق حسن صاحب جو ہیں ان کی مجلس ہے، آج تم وہ سنو۔ میں نے کہا جی میں تو ان کا نام بھی نہیں کبھی سنا۔ انہوں نے کہا آپ مجلس سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ طالب جوہری کی مجلس میں جانا زیادہ استفادے کا باعث بنا یا ان کی مجلس میں آنا۔ میں نے حامی بھر لی، چونکہ ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا۔ ڈاکٹر جہاد حسین صاحب ہو گئے، مرحوم سید جعفر زیدی صاحب ہو گئے اللہ مقامہ ہو، ان کے بھائی سید حسنین جعفر زیدی صاحب ہو گئے جی، لال مہدی صاحب ہو گئے، نصرت شانی صاحب ہو گئے، شاہد نقوی صاحب جو سمدھی ہیں جوار نقوی صاحب کے، وہ ہو گئے۔ ان سے الحمدللہ ان کی صحبت سے کافی کچھ سیکھنے کو سوال و جواب کی شکل میں بھی ہمیں ملتا تھا، اور اس محفل دعائے نطبہ سے بھی بڑا کچھ ہمیں علمی گفتگو جو اس کے بعد ہوتی تھی، ڈیبیٹ ہوتی تھی، اس سے یہ بڑوں کی ہوتی تھی، ہم تو اس وقت بچے تھے، لیکن سیکھنے کو بہت کچھ ملتا تھا۔ تو میں پہلی دفعہ ان صادق حسن صاحب سے وہاں متعارف ہوا، جامعہ ان کی مجلس تھی، میں اور ڈاکٹر صاحب گئے ان کی گاڑی پہ، مجلس سنی، مجلس انہوں نے بڑی تبلیغی اصلاحی اور میں کہتا ہوں زبردست ہلا دینے والی مجلس پڑھی، جس میں انہوں نے جناب سلمان تھے شاید، جناب لقمان کا ایک واقعہ سنایا کہ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جناب آپ گندم بو کے چاولوں کی میت کیوں لگاتے ہیں، چاول بیچ کے گندم کی میت کیوں لگاتے ہیں، جو انسان بوئے گا وہی کاٹے گا، یہ وہ اس طرح کر کے ایک نوجوانوں کو متوجہ کرتی گفتگو تھی۔ پھر کہ میں نے ان کی ایک کتاب خریدی جو ان کی تقاریر کا مجموعہ تھا، جس کا نام تھا جی تخلیقی اسلام اور حقیقی اسلام۔ تب بھی بڑا جناب تاثر چھوڑا کہ یار واہ جی واہ، واقعی طالب جوہری صاحب تو وہی روٹین پہ مجالس، فضائل، مصائب، ان کا اپنا ایک مخصوص انداز اور یہ وہ، تو یہاں تو معاملہ ہی اور ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ ان مبلغ صاحب پہ بھی رنگ چڑھتا گیا یار لوگوں کا، اور انہوں نے جو سب سے پہلے میں نے ان سے اختلاف کیا وہ تھا کہ انہوں نے جناب قاسم علیہ السلام کی جو مہدی کے حوالے سے اس کے اثبات میں ایک دو جگہ خطاب کیا، اور نہایت معذرت کے ساتھ نہایت بے جوڑ بے تکے دلائل دیے۔
اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ موصوف بھی کھلتے گئے اور آہستہ آہستہ وہ کیا کہتے ہیں پہنچا وہیں پہ جہاں کا خمیر تھا، یہ بھی صاحب وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے، یعنی وہی شہریار رضا عابدی، حسن اللہ یاری اور اس طرح کی چیزوں کی پروموشن کے شیعہ کے لیے فضائل میں شک نہیں کرنا چاہیے، فلانا نہیں کرنا چاہیے، بس مینو ان قبول کرو، جو بھی آئے قبول کرو۔ اب ان موصوف کا جو آپ نے کلپ سنا ہے، اب اس کے اوپر آتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلی بات، یہ سوال میں ان پہ بعد میں اٹھاؤں گا، یہ جو میں باتیں کرنے لگا ہوں یہ سوالات نہیں ہیں، یہ آپ کو میں متوجہ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان موصوف نے اس روایت کا ذکر کیا، جی کچھ لوگ اس روایت پہ اعتراض کرتے ہیں، اچھا اس کے بعد اس کے اثبات میں اس روایت کے حق ہونے میں جو دلیل دی وہ دی جناب موصوف آیت اللہ سیستانی صاحب کہ آیت اللہ فاضل انکرانی صاحب۔ میں نے خود ان سے پوچھا، یہ وہ کہہ رہے ہیں اس کلپ میں آپ نے سنا، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک روایت۔ اچھا جی، اگر کتنا اچھا ہو کہ جب ان موصوف نے دوران مجلس یہ کہا تھا کہ جی کچھ اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو اس کا حوالہ پیش کر دیتے، کسی امام سے اس کو ثابت کر دیتے، کسی صحابی امام سے ثابت کر دیتے، اس کا متن قرآن اور متواتر احادیث معصومین سے ثابت کر دیتے کہ جو اس کا متن ہے، جو اس کا ترجمہ ہے۔ جی اچھا، کوئی نہیں، کوئی چکر نہیں۔ اچھا پھر آگے کو دلیل دینے کی بجائے بمبئی کا ایک بندہ جی جگہ جگہ کیس آرتا پھر رہا تھا، اس نے موصوف کی مجلس میں یہ وظیفہ سنا، وہیں پہ بیٹھ کے حرم جناب غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہ وظیفہ پڑھا۔ 12 گھنٹے سے پہلے اس کو فون آ گیا کہ آپ کیس جیت گئے ہیں، تو وہ جناب شادیانے میں جاتا رہا اور موصوف کا شکریہ ادا کرتا رہا، فلانا فلانا فلانا۔ تیسرا انہوں نے چوتھی بات کہ جی خواتین اس کو بہت زیادہ پڑھ رہی ہیں، گھر گھر میں ہو رہا ہے، ہونا چاہیے، فلانا ہے۔ پانچویں بات کہ علم نجوم کے کسی ماہر کی طرح اعداد نکال کے اس کے مطابق آپ کو وظیفہ بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس موصوف سے اور ان کے ہم عصر علماء سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اپنی طرف سے کسی وظیفے کا معین کر کے عوام کو حکمن کہنا کہ اتنی دفعہ پڑھیں، یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کوئی بندہ آپ سے کہے جی اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا رحمان، اس کو آپ 633 دفعہ پڑھیں اپنی طرف سے، کسی حدیث سے نہ ملتا ہو یہ وظیفہ کہ 633 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تو بندہ یہ کہ جی کم از کم تو 100 دفعہ پڑھو یار، اتنا تو پڑھو نا، یہ تو چلے اور بات ہو گئی۔ مخصوص کر کے تعداد بتانی یہ خود بدعت میں آتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، میری اس بات کو کسی اہل علم سے جا کے یا کتب سے جا کے تصدیق کر لیجیے گا کہ جو بندہ آپ کو اپنی طرف سے کسی وظیفے کی تعداد معین خود کی طرف سے کر کے بتائے کہ جی جناب عباس کے نام کے عدد اتنے بنتے ہیں، ان کے حساب سے 133 دفعہ اس کو پڑھو، وہ خود بدعتی، کیونکہ وہ اپنی طرف سے تعداد معین کر رہا ہے، پیچھے قرآن اور اہل بیت سے اس کو کوئی سپورٹیو چیز نہیں مل رہی، خود سے وہ عدد نکال کے شروع ہو گیا۔ اچھا جی، یہ تو چلے عدد کی بات ہو گئی۔ اب آگے آئیے، مجھے یہ بتائیے کہ اس دعا کو، جس کو یہ دعا کہہ رہے ہیں، ان کلمات کو جس کو یہ دعا بار بار کہہ رہا ہے، اور میرا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے جو میں بعد میں کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ اس کی تصدیق خود امام علی مقام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سید سجاد کرتے ہیں، امام کے باقی آنے والے بیٹے یعنی جو امام برحق ہیں، ائمہ برحق ہیں، وہ کرتے ہیں، قرآن اس کے مواد کی تصدیق کرتا ہے، خود ابو الفضل عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام سرکار وفا کی زندگی اور سیرت طیبہ اس دعا کے متن کی سپورٹ کرتی ہے، فیور کرتی ہے۔ یہ آپ نے خود سوچنا ہے۔ امام معصوم ہوتا ہے، امام حجت ہوتا ہے، غیر معصوم کبھی بھی معصوم کے لیے پریشانیوں کو دور کرنے کی وجہ نہیں بن سکتا، چاہے جتنی فضیلت ان کی ہو، معصوم کی وجہ سے تو فضیلت ہے۔ جناب عباس ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک معصوم کے بیٹے ہیں، 2 معصوم کے بھائی ہیں، اور ایک معصومہ نے ان کو اپنا بیٹا بولا ہوا ہے کچھ روایات کے مطابق، یعنی جناب سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہ نے۔ تو جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فضائل ہیں ماشاءاللہ، ان کا تو خیر کو بدبخت انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان کی جو مین بنیادی وجہ ہے وہ یہی تو ہے کہ وہ معصوم کے بیٹے اور معصومین کے بھائی ہیں۔ دوسرا کہ اس معصوم کے بارے میں اس دعا میں، اس کلمات میں، اللہ تعالیٰ معاف کرے میرے منہ سے اگر دعا نکلے، چونکہ دعا عبادت ہے، اور کسی غیر اللہ کو پکارنا، کسی اور ہستی کو پکارنا اور اس کو نام دعا کا دینا، جیسے یہ امامہ بوش کر رہا تھا اپنی اس میں، اور اس جیسے دوسرے تیسرے کرتے ہیں، یہ سیدھا سیدھا شرک ہے میرے بھائیوں۔ دعا مخصوص ہے اللہ کے ساتھ۔ اچھا، تو کیا سید الشہداء جیسی ہستی کے جس کو جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام خود آقا کہتے رہے، مولا کہتے رہے، بھائی بہت کم کہا، آقا کہا، کیا وہ جناب عباس اس معصوم امام اپنے اس آقا کے چہرے سے پریشانی دور کرنے والے ہیں؟ اللہ نہیں، چونکہ اس میں وسیلہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ دھوکہ جو آپ کو پھینکیں گے اب گانٹی، وہ ہم بچپن میں دھاگا باندھ کے ڈور سے پتھر باندھ کے اس کو ہم گانٹی بولتے تھے ہماری زبان میں، پنجابی میں، تو یہ جو گانٹیاں مارتے ہیں نا، یہ جو امامہ پوش ہیں، وہ وسیلے کی مارتے ہیں، چونکہ ان کے ہاتھ جب تحقیق کرنے بیٹھتے ہیں، مناظرہ کرنے بیٹھتے ہیں، تو جو ٹھوس دلائل ان کے ہاتھ آتے ہیں نا، وہ وسیلے سے آگے بڑھتے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ بالکل
جہاں پہ پکڑ لیا جائے ان کو علمی طور پہ تو یہ کہتے ہیں جی وسیلہ توسل. اس کلپ کے آغاز میں والا جو کلپ ہم نے کاٹ دیا چونکہ کافی لمبی گفتگو, اس میں بھی یہ موصوف توسل کا لفظ یوز کر رہے ہیں. میرے عزیزو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, اس دعا کا ترجمہ بار بار پڑھو, بار بار پڑھو, بار بار سنو, اور مجھے بتاؤ کہ وسیلے کے عنوان سے ان کلمات میں کون سا لفظ ہے جس کو آپ وسیلہ کہہ سکتے ہیں؟ یا کاشف الکرب, کاشف الکرب, کرب کا کو ختم کر دینے والے, رفع کر دینے والے, کرب مصیبت, بے چینی, بے سکونی کو ختم کر دینے والے. کس کے چہرے سے؟ ان وجہ الحسین, حسین کے چہرے سے پریشانیوں کا خاتمہ کر دینے والے. وسیلہ کدھر آ گیا؟ یا تو کہا جاتا ہے کہ اے اللہ جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے جس طرح تو نے جناب امام کی نصرت فرمائی اس طرح ہماری بھی نصرت فرما, ہماری بھی پریشانی دور فرما. یہ دعا عین توحید تھی, یہ دعا عین توحید تھی. لیکن مجھے بتائیے, یا کاشف الکرب, یا کاشف الکرب, اے پریشانیوں کو دفع کر دینے والے, اس سے اس دعا کا آغاز ہو رہا ہے. وسیلہ کدھر گیا؟ وسیلہ کہاں ہے اس میں؟ چونکہ دھوکہ آپ کو اس نے یہ دینا ہے. جب آپ کی اس موصوف تک رسائی ہو گئی یا اس کے چاہنے والوں سے تک رسائی ہو گئی, ان سے آپ نے علمی اعتراض اٹھایا تو انہوں نے آپ کو ٹھک کر کے وسیلہ, وہ جی باب الحوائج ہیں. اول تو یہ معذرت کے ساتھ یہ جو لقب ہے یہ کسی معصوم ہستی نے نہیں دیا ہوا, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ آپ تحقیق کر لیجئے گا. غصہ کرنے کی بجائے اگر ہماری قوم کے نوجوان غصہ کرنے کی بجائے تحقیق کریں تو بہت زیادہ معاملے تو وہ خود ہی حل کر بیٹھے. جذباتی ہونے کی بجائے اگر علم سے رابطہ کریں, کتب سے رابطہ کریں, تحقیق کے میدان میں چلے جائیں تو بہت زیادہ مسئلوں میں آپ کو میری یا کسی اور کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود آپ پہ حق یہاں کر دے گا. تو یہ لقب کسی معصوم کا دیا نہیں, ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو توسل کی ڈور والی گانٹی ڈالیں گے, اس میں آپ نے نہیں آنا. اگر آنا ہے تو پھر ان سے یہ سوال کرنا ہے کہ ان پورے کلمات میں ہمیں وسیلہ دکھائیں. دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ پھر شرک کہتے کسے؟ میرا آج کا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے, ان ماما پوشوں سے نہیں, ان بازیگروں سے نہیں, شعبدہ بازوں سے نہیں کہ جنہوں نے اپنے لیے دین کو چھوڑ رکھا ہوا ہے آپ تک پہنچانے کے لیے اور رکھا ہوا ہے. چونکہ جو اپنے تک رکھا ہوا ہے وہ آپ تک لے کے آئے تو آپ کی جیبوں سے پیسے نہیں نکلیں گے, فیسیں نہیں نکلیں گی. کوئی ان ماما پوشوں کے گھروں کے بل بھرتا ہے, کوئی ان کو مکان لے کے دیتا ہے, کوئی گاڑیوں کے نئے ماڈل لے کے دیتا ہے, کوئی نئے نئے آئی فون بھیجتا ہے. وہ چیزیں رک جاتی ہیں. اصل چیز آپ تک جب تک چونکہ چنانچے نہ لگائیں وہ اصل چیز آپ تک پہنچاتے ہی نہیں ہے. میرا چیلنج ہے اس ماما پوش کو, اس سمیت تمام ان ماما پوشوں کو کہ جو اس دعا کو پروموٹ کر رہے ہیں, جو اس دعا کو شرک نہیں سمجھتے, کہ آ جاؤ تم مجھے اس دعا کی اسناد ثابت کرو, اس کا متن با مطابق قرآن و حدیث ثابت کرو. میں تمہیں صحیفہ کاملہ کی ایک ایک دعا کی سند ثابت کرتا ہوں اور ایک ایک دعا کا قرآن اور حدیث سے متن ثابت کرتا ہوں. آ جاؤ. اور ان کی آپ شعبدہ بازی دیکھیں, ڈرامہ بازی دیکھیں, فنکاری دیکھیں کہ یہ نہ صحیفہ کاملہ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نہ اس کے بالکل اپوزٹ مواد والی شرکیہ جملوں پہ مبنی سو کالڈ دعائیں جن کو یہ دعائیں کہتے ہیں نا, ان سے ہاتھ اٹھاتے ہیں. کیسی مزے کی بات. اب صحیفہ کاملہ کی مجہوریت, مظلومیت کی وجہ کیا ہے؟ یہ دعا ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. یہ آج آپ لیتے جائیں بات. کیوں صحیفہ کاملہ کی کبھی آپ نے, اچھا اس موصوف کی پوری زندگی کی مجالس اٹھائیں, ایک دعا مجھے صحیفہ کاملہ کی دکھائیں جہاں اس نے کہا ہو جی 133 بار نہیں, خالی 33 بار نہیں, خالی 30 بار نہیں, ایک دفعہ بھی یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کو بلند درجوں پہ لے جائے گا, آپ کے ایمان کو کامل کر دے گا, آپ کی دینی اور دنیاوی مسائل حل. ایک اس کی مجلس کا کوئی مجھے بتائیں, یا اس جیسوں کی دوسروں کی نہیں. صحیفہ کاملہ جیسی عظیم کتاب, 3 امام معصوموں کی تصدیق شدہ کتاب, جس کا نام بھی امام نے رکھا, جس کی فہرست تک امام نے ترتیب دی, جس کی ایک ایک دعا پہ 3 اماموں کی معصومیت پہرا دے رہی ہے, اس کتاب کی مجہوریت اور مظلومیت کی وجہ یہ کاشف الکرب جیسے کلمات جن کو یہ دعائیں کہتے ہیں, وہ نماز استغاثہ فاطمیہ سلام اللہ علیہا کہ جس کی پروموشن کی جاتی ہے کہ سجدے کی حالت میں آپ اللہ کی جگہ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کو پکارو. یہ وہ وجوہات ہیں جو اس صحیفہ کاملہ کے آج مظلومیت اور مجہوریت کی بعد اس قرآن وجہ بنی ہوئی. چونکہ یہ کھول کھول کے آپ کو ترجمے سنانے شروع کر دیے تو آپ تو جنتریاں خریدنا چھوڑ دیں گے, آپ تو مفاتیح الجنان خریدنا چھوڑ دیں گے, آپ تو صحیفہ کاملہ لیں گے. آج مفاتیح الجنان جہیز ایڈیشنوں میں چھپ کے آپ کو زور دیا جاتا ہے. صحیفہ کاملہ کون سے اس میں آپ کو بتایا گیا کہ جناب قرآن یا صحیفہ کاملہ یا نہج البلاغہ, اس کے بعد کسی کی باری آتی نہیں. آپ کو تو کہا جاتا ہے جی قرآن کتب اربع جس کی 40% سے زیادہ روایات کو خود اکابرین جو ہیں وہ ضعیف قرار دے چکے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب دو طرفہ وکٹ کی دونوں سائڈ پہ کھیلنے کے عادی یہ ماما پوش, یہ اس طرح سے کام اب چلے گا نہیں. اب دنیا بدل گئی ہے, نوجوان بدل گیا ہے, شعور الحمدللہ آ گیا ہے, چاہے کم آیا ہے. اب ان سے سوال کریں کہ میرے محترم
موصوف علامہ مبلغ اسلام فلانا حاجی صاحب جو بھی ان کے القابات ہیں جناب، آپ یہ بتائیے کہ کیا صحیفہ کاملہ مستند ہے؟ اگر وہ کہے کہ مستند ہے، جان نہیں چھڑا سکتا، یہ کیا کوئی بھی ماما پوش جو شیعہ کہلواتا ہے اپنے آپ کو، وہ جان نہیں چھڑا سکتا۔ اگر کہے جی مستند ہے، بالکل ہے، تو پھر آئیے پھر ان سے ذرا یہ ایک سوال کے لیتے جائیے گا کہ صحیفہ کاملہ کی جناب دعا نمبر 10 میں میں ایک جملہ پڑھوں گا، زیادہ نہیں، یہ آپ کی سکرینوں پر بھی چل رہی ہے۔ پھر ان سے پوچھئے گا کہ اگر آپ کے مطابق یا کاشف الکرب بھی ٹھیک ہے تو صحیفہ کاملہ بھی ٹھیک ہے، حالانکہ زمین و آسمان کا فرق، زمین و آسمان، وہ ایک بے سند اور شرکیہ مواد پر مبنی دعا، اور یہ عین توحید سے لبریز دعائیں صحیفہ کاملہ کی، کوئی جوڑ ہی کوئی نہیں۔ لیکن پھر بھی آپ اپنے دل کی تسلی کے لیے ان سے پوچھئے گا، جب وہ کہیں جی صحیفہ کو کون غیر معتبر کہتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو پھر کہیے گا کہ دعا نمبر 10 کے چوتھے پیراگراف میں امام فرما رہے ہیں کہ پھر ایسی صورت میں تجھے چھوڑ کر کہاں ہمارا ٹھکانہ ہوگا، اور تیرے دروازے کو چھوڑ کر کہاں ہمارا جانا ہوگا، تو پاک ہے۔ اور آگے سنیے گا اس دعا میں کیا کہا جا رہا ہے کہ حسین کے چہرے سے پریشانی دور کرنے والے، اللہ سے کریڈٹ لے کے جناب عباس کو دے دیا گیا، یعنی ایک غیر معصوم ہستی جو ہے وہ ایک معصوم ہستی کی پریشانی کو، اور کہتے ہیں کہ زمین پہ جو نباتات اگتے ہیں، جو رحمتیں ہوتی ہیں، جو پریشانیاں دور ہوتی ہیں، وہ معصوم حجت کے ہونے سے ہوتی ہیں، یعنی حجت خدا کی۔ اور اس وقت کی حجت خدا سید الشہداء امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے چہرے سے تو پریشانیاں دور کرتے تھے ان کے بھائی جناب عباس علمدار علیہ السلام، معاذ اللہ۔ اچھا اب سنیے کہ امام فرماتے ہیں کہ تو پاک ہے، اور ہم ایسے پریشان حال لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی دعا کی اجابت کو تو نے واجب قرار دے دیا ہے، اور ایسے مصیبت زدہ ہیں کہ جن سے تو نے پریشانیوں کو دور کرنے کا وعدہ کیا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ سید الشہداء کے بعد آنے والے معصوم اور ان کے بعد ہونے والے امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اللہ ہی سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہی نے قبولیت کا وعدہ لیا ہے۔ یہ دعا نمبر 10 کا صرف ایک پیراگراف۔ اب ذرا آگے آ جائیے، پھر ان موصوف سے یا ان کے چاہنے والوں سے کہیے گا کہ صحیفہ کاملہ میں ایک دعا نمبر 28 بھی ہے، اور اس کا عنوان جو ہے، اچھا اس کے عنوانات بھی، دعاؤں کے عنوانات بھی کسی غیر معصوم نے مرتب نہیں کیے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ اتنی مستند، مکمل اور محفوظ قرآن کے بعد کوئی کتاب تو دکھائیے جس حد تک یہ محفوظ ہے صحیفہ، کہ اس کی فہرست، اس کا نام، اس کی دعاؤں کے عنوانات خود ائمہ نے ترتیب دی ہیں، 3 اماموں نے ترتیب دی ہیں۔ اب اس دعا کا عنوان سنتے جائیے۔ امام علیہ السلام کی وہ دعا جب آپ اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرتے تھے تو پڑھتے تھے۔ جی آئیے اب اس موصوف صادق حسن سے پوچھئے گا کہ ہم یا کاشف الکرب پڑھیں یا صحیفہ کاملہ، اگر آپ اجازت دیں امامہ پوش صاحب، اگر آپ مستند کہیں، اور اگر وہ مستند کہے تو پھر پوچھئے گا کہ بھائی ہم نے پڑھی تھی، تو وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے پیراگراف نمبر 3 کہ ہم اور اپنے رخ کو ان سب سے پھیر کر جو تیری بارگاہ میں خود حاضر ہونے کے محتاج ہیں۔ کیا جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام معاذ اللہ اس چیز سے بے نیاز تھے، مستثنی تھے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں؟ نہیں تھے نا۔ جناب عباس علمدار علیہ السلام ایک عبادت گزار اور فقی شخصیت تھے، کوئی بدبخت یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ ان کی عبادات میں، ان کے اس میں کوئی شک نہیں، انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو امام تو کہہ رہے ہیں کہ جو خود تیری بارگاہ میں محتاج ہونے کے وہ ہے، محتاج ہے حاضر ہونے کے، میں ان سے اپنا رخ پھیر کے، تو آپ بتائیے کہ پیچھے بھی رہ کیا جاتا ہے۔ اچھا آگے آئیے، ان سے پوچھئے گا کہ جناب پھر اسی دعا کے پیراگراف نمبر 5ویں سطر میں کہا جاتا ہے امام کی طرف سے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک ضرورت مند کا کسی ضرورت مند سے طلب کرنا اس کے فکر کی حماقت ہے اور اس کے عقل کی گمراہی۔ ایک ضرورت مند کا، اللہ کے تو بھائی سب ضرورت مند ہیں، سب نیاز مند ہیں، وہ کسی کا نیاز مند نہیں، کسی کا محتاج نہیں۔ تو امام کہہ رہے ہیں کہ ایک ضرورت مند کا دوسرے ضرورت مند سے۔ اب یہاں پہ یہ ظاہری اسباب میں بات نہیں ہو رہی، ظاہری اسباب میں قرض لینا دینا یہ مستحب ہے، نیکیوں میں، نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا یہ واجب ہے ظاہری طور پہ۔ یہ بات ہی غائبانہ دعا کے اس میں ہو رہی ہے، کیونکہ امام خلاف قرآن کیسے جا سکتے ہیں معاذ اللہ؟ قرآن تو کہہ رہا ہے سورہ مائدہ میں کہ تعاون کرو تقوی اور نیکی کے کاموں میں، یہاں امام کیسے کہہ سکتے ہیں پھر کہ میں تیرے علاوہ کسی کے پاس جاؤں گا نہیں؟ تو پتہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ امام اپنی حاجات کو لے کر اللہ کے علاوہ کسی پر جانے کے قائل نہیں، اور ضرورت مند کا ضرورت مند کے پاس جانا عقل کی جہالت اور گمراہی قرار دیتے ہیں۔ پھر ان موصوف سے پیراگراف نمبر 6 بھی دیکھیے گا، بتائیے گا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں میرے معبود کہ جن کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے تیرے غیر سے عزت طلب کی اور وہ ذلیل ہوئے، اور انہوں نے تیرے ماں سوا سے دولت مندی اختیار کرنی چاہیے، وہ غربت کا شکار ہوئے، اور جنہوں نے سر بلند ہونا چاہا پست ہو گئے۔ پھر نمبر 8 میں آ جائیں، اے میرے مولا ان سب لوگوں سے ماں سوا میرے سوال کا مرکز تو ہے، ہر مطلوب کو چھوڑ کر
میری حاجتوں کا ولی تو ہے، میری حاجتوں کا ولی تو ہے. کون ہے؟ علی. اللہ، معاذ اللہ میرے منہ سے علی نکل گیا. اللہ، علی ابن الحسین کہہ رہے ہیں کہ میری حاجتوں کا ولی صرف تو ہے. کون؟ اللہ. اور میری تمام دعاؤں، اب یہ یہاں پہ جو علمی ایک تماچا لگتا ہے غالیوں کے منہ پہ، وہ یہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ میری تمام دعاؤں کا محور ہے تو، ان تمام لوگوں سے قبل کے جن سے مانگا جاتا ہے، میں اپنی امیدوں میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، امید لگانے میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا. اور اگر کسی غیر سے قرض کی صورت یا کسی ظاہری تعاون کی صورت مجھے کچھ مانگنا بھی پڑے تو اس سے قبل بھی میری امیدوں کا مرکز تو ہے کہ یا اللہ تو اس کے دل میں رحم ڈال دے ظاہری طور. اور آگے دعا کے والے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ مانگنا تو دور ہے میرے اللہ، اے سخی، اے خالق و مالک، میں تو کسی سے امید لگانے میں بھی تیرے ساتھ کسی کو شریک ہی نہیں قرار دیتا کہ تیرے سے بھی امید لگاؤں تو فلانے سے بھی لگاؤں نہ. یہ ہیں سید سجاد، یہ ہیں اس حسین کے بیٹے کہ جن کے بارے میں اس دعا میں کہا جا رہا ہے، ان کلمات میں کہا جا رہا ہے کہ حسین کے چہرے سے پریشانی دور کرنے والے عباس، آپ کو اپنے بھائی حسین کا واسطہ، آپ میری پریشانیوں کو بھی دور فرمائیں. اللہ بھی بیچ میں سے گیا، اہل بیت علیہ السلام بھی گئے، پنج تن پاک معصوم ہستیاں بھی گئیں، براہ راست جناب عباس کو حاجتوں کا ولی یا قاضی الحاجات بنایا جا رہا ہے. اور مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ ایک معصوم سید الشہداء کے، جن کے بارے میں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم تمام اہل بیت نجات کی کشتیاں ہیں لیکن میرے جد حسین کی کشتی تیز ترین ہے. اس حسین کے بارے میں کہا جا رہا ہے یعنی کہ جناب عباس ان کی پریشانیاں دور کرنے والے ہیں، اللہ نہیں، معاذ اللہ. ان کلمات میں تو یہی ہے بھائی، وسیلہ کہیں ہے ہی نہیں، سیدھا سیدھا خطاب ہے. وسیلے کا دھوکہ تب دئیے گا کہ جب اس کلمات میں وسیلہ ثابت کر دیں. اچھا لو جی، 8ویں پیراگراف کا آخری حصہ. اور نہ ہی کسی کو بھی اس صف میں شامل کرتا ہوں کہ جن سے مانگا جائے، اور میری نگاہ تجھ پر اور میری فریاد پکار تجھ ہی سے ہے، تجھ ہی سے ہے، تجھ بھی سے نہیں. بھی اور ہی کا فرق پہچان لیا آپ نے، آپ کو توحید سمجھ آ جائے گی. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ تجھ ہی سے. تو میرے قبلہ اور کعبہ جناب صادق حسین یا صادق حسن صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ سے اور آپ کے عقیدے سے بڑا ہوا عقیدہ کیا سید سجاد کا نہیں تھا؟ آپ سے پہلے کیا امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کے چہرے سے پریشانیاں دور کرتے تھے جناب عباس علمدار علیہ السلام؟ یہ چیز آپ سے پہلے سید سجاد کو معاذ اللہ نہیں پتا تھی؟ آپ نے زیادہ وقت گزارا ہے یا سید سجاد جو ان کے فرزند ہیں اور خود امام ہیں، خود معصوم ہیں، انہوں نے زیادہ وقت گزارا ہے؟ آپ کا سلسلہ روایت زیادہ وہ ہے یا سیستانی صاحب کا یا فاضل لنکرانی صاحب کا یا سید سجاد کا؟ چلو دو میں سے ایک کام کرو، دو میں سے ایک کام کرو. آج یہ بات بھی لیتے جائیے میرے محترم ناظرین و سامعین، دو میں سے ایک کام کروائیے امامہ پوشوں سے، یا اس سے ہاتھ اٹھوا لیجئے صحیفہ کاملہ سے، ان کو کہہ دیجئے کہ یہ ضعیف دعائیں بھائی، کسی نے ایسی 3 معصوم اماموں سے ٹھوک دی اس بات کو، یہ ضعیف ہیں. یا یہ کہلوا دیجئے کہ جناب یہ عام عامت الناس کے لیے نہیں تھی، یا عام مومنین کے لیے نہیں تھی، یہ معصوم دعائیں ہیں، معصوموں کے لیے ہیں، وہ اللہ سے براہ راست مانگ سکتے ہیں. ہمارے اللہ سے براہ راست مانگنے پہ معصوموں نے پابندی لگائی ہے. لو جی، بات ہی ختم ہو جائے گی. آپ ان سے یہ کہلوا دیجئے، ہم اس سے ہاتھ اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے جی، اور ہم کاشف الکرب پہ لگ جائیں گے، چونکہ ثابت کر دیں گے کہ یہ ضعیف ہے، اور یہ ثابت کر دیں گے کہ معصومین نے کہا بھئی یہ دعائیں، یعنی قصہ مختصر کہ کسی معصوم نے یہ کہا ہے کہ اللہ سے براہ راست مانگنا صرف ہمیں زیب دیتا ہے، تم نے ہم سے مانگنا ہے. یہ کسی ایک امام سے، کسی ایک معصوم سے ثابت کر دے، یہ موصوف یا اس جیسے دوسرے موصوف بات کرتا. اب آ جائیے، اب جناب حسین ابن علی علیہ السلام کہ جناب عباس ابن علی علیہ السلام کے والد ماجد، خود امام معصوم، امام اول معصوم دوئم اسد اللہ الغالب علی مرتضیٰ ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو لیے چلتے ہیں. لو جی، ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کے ایک فرزند کو اللہ نے یہ وہ دیا کہ وہ پریشانیاں دور کرتے ہیں آپ کے دوسرے معصوم فرزند کے چہرے سے، اور ہمیں ماما پوش یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کلمات پڑھو کہ جیسے تو نے حسین کی پریشانیاں دور کی ہیں ہماری بھی دور کر. تو کیا اللہ کو چھوڑ کے ہم آپ کے فرزند کو، آپ کو بھی نہیں، ذرا بات پہ غور کیجئے گا باریکی سے، نزدیک ہو جائیں ذرا، آپ کو بھی نہیں مولا متقیان آپ کے فرزند کو براہ راست پریشانیوں میں پکار سکتے ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام کا جواب اسی نہج البلاغہ مکتوب نمبر 31. اور جان نہیں چھڑا سکتے تم میرے سے جان چھڑاتے یا مجھے شیعت سے خارج قرار دینے سے پہلے 2 کام کرو گے، ایک صحیفہ کاملہ اور نہج البلاغہ، ان کو بھی شیعت سے نکالو گے، ورنہ میں تمہاری جان چھوڑنے والا نہیں. ہاں مروا دو تو علیحدہ بات ہے بھائی، جو دھمکیاں شمکیاں آتی ہیں وہ علیحدہ بات. علمی طور پہ تم جان نہیں چھڑا سکتے. جو تمہارا ماما پوش میرے شیعت سے خارج ہونے کا فتویٰ دے گا اس کو میں عدالت میں لے کے جاؤں گا، اور اپنے سے پہلے اسے نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کو شیعت سے خارج قرار دینے کا کہوں گا، مجبور کروں گا. ٹینشن نہیں لینی آپ نے. آ جائیں. تو جب میں نے امام سے پوچھا کہ مولا بتائیے کہ جناب عباس تو جناب حسین جیسے معصوم امام کے چہرے سے پریشانیوں کو دور کرتے رہے ہیں، تو ہمیں بھی کہا جا رہا ہے ان کلمات میں کہ آپ ان کی طرح ہماری بھی پریشانیاں دور کریں، تو کیا ہم پکار لیں ان کو؟ تو امام کا جواب سنیں.
हो। जब भी इसे पुकारो वो तुम्हारी सुनता है, और जब भी राजो न्याज करते हो इसे कुछ कहो वो जान लेता है। कौन? अल्लाह। तुम इसी से मुरादें मांगते रहो। मैंने पूछा कि जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से मैं बराह रास्त मुराद मांग लूं, मदद मांग लूं, परेशानी दूर करने की दुआ मांग लूं, तो मेरे मौला ने, जिनको इमाम मानता हूं, मलंगों और मवालियों की तरह सिर्फ हाजतें पूरे करने के लिए मुश्किल कुशा नहीं मानता, इमाम भी मानता हूं, उनसे दीन और हिदायत भी लेता हूं। मलंगों और मवालियों का इमाम से बतौर अली, जो बतौर इमाम जो अली हैं, उनसे इनका क्या वास्ता? इनका वास्ता है गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, जवारी मिल गई, फलाना मांगना, दीन मांगना नहीं, हिदायत मांगना नहीं। तो हम तो हिदायत लेते हैं भाई। मेरे मौला ने हिदायत दी कि उसी से मुरादे मांगते रहो, इसी के सामने दिल के भेद खोलते रहो, इसी से अपने दुख दर्द का, इसी से, उससे भी नहीं, इसी से भी नहीं, उसी से ही अपने दुख दर्द का रोना रोते रहो, मुसीबतों से निकालने की इल्तिजा करते रहो, और अपने कामों में मदद मांगते रहो। मदद का हर दरवाजा मौला अली ने अल्लाह के अलावा बंद कर दिया। मैंने नहीं किया। वाबियत का फतवा लगाओ तो मुकस्सरियत का लगाओ, इब्न तैमिया का लगाओ, किसी का भी लगाओ, नाजिल बलागा पे लगाओ। मैं तुम लोगों को मर्द, और वो तब समझूंगा जरी मर्द बात वाला, कि बात करके कायम रहने वाला मर्द, कि जब तुम नाजिल बलागा पे भी इब्न तैमिया का वो फतवा लगाओ कि इब्न तैमिया ने इसको लिख दिया, इस वसीयत को, मौला के अल्फाज ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो बात ही सिर्फ अल्लाह से मांगने की। मदद का हर दरवाजा बंद बकौले मौला अली, मेरे नहीं। और इसकी रहमत के खजानों से वो चीजें तलब करते रहो जिनके देने पर और कोई कुदरत नहीं रखता, और कोई अल्लाह के अलावा कुदरत ही नहीं रखता। अब वो चीजें क्या हैं, रहमत के खजाने क्या हैं? जैसे कि उम्रों में दराजी, जिस्मानी सेहत और तवानाई, और रिज़्क में वुसअत। अब जिस्मानी सेहत और तवानाई में सबसे पहले चीज ही टेंशन और परेशानी आती, ये इंसान को खा जाती। तो अब परेशानी दूर करने के लिए मौला अली तो कहते हैं कि और कोई कुदरत ही नहीं रखता दफा करने पे सिवाय अल्लाह के। इस दुआ में कहा जा रहा है कि जनाब अब्बास सिर्फ आपके मेरे गुनाहगारों के नहीं, मासूम इमाम की परेशानियों को भी दूर करते थे। तो इसका मतलब है कि माज़ अल्लाह, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, माज़ अल्लाह समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, बार बार वजाहत कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को जनाब सैयदुल शुहदा पुकारते थे, और जनाब अब्बास आके उनकी परेशानी रफा फरमाते थे। यही मतलब है। अब इमाम मासूम पे तुम इस दुआ के जरिए हमलावर होते हो कि जनाब इमाम मासूम गैर अल्लाह से भी मांगते थे। और इधर जब सूरह मुबारक नमल की आयत नंबर 62 की हम वो पेश करते हैं हवाला कि अम्मा युजीबुल मुस्तरा, कि अल्लाह के अलावा कौन है जो मुसीबत ज़दा की फरियाद सुनता है, तो तुम कहते हो ये तुम्हारे और ये अल्लाह यारी कहता है, उस जैसे मामा पोश कहते हैं जी, कि वो जनाब तेरे और मेरे लिए आयत है ही नहीं, वो अहले बैत के लिए मखसूस है। चूंकि अल्लाह और अहले बैत के दरमियान कोई वास्ता फैज कोई नहीं, कोई वसीला कोई नहीं, बराह रास्त है हर चीज। तो ये अहले बैत के बारे में आयत है कि कौन है जो इनसे मुसीबत और परेशानी को दूर करता है। और इधर कहा जा रहा है कि जनाब अब्बास दूर करते थे इमाम अली मकाम के चेहरे की परेशानियां और मुसीबतें। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अब आखिरी सवाल इस मामा पोश या इस जैसे इसके चाहने वालों से। मैंने एक चैलेंज किया था अभी वीडियो के दौरान सैफा कामला के हवाले से। दूसरा चैलेंज और आज का सवाल लेते जाइए। इस मामा पोस्ट से ईमेल, फोन नंबर, व्हाट्सएप जो जिसके पास है, इससे रब्ता करके सिर्फ मुझे इतना जवाब ले दें कि क्या अल्लाह के अलावा किसी हस्ती को गायब में पुकारने के लिए जो जुमला इस्तेमाल किया जाता है मांगने के लिए दुआ का, क्या ये लफ्ज़ दुआ जिसके बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मग़ज़ इबादत है, मासूम अव्वल फरमाते हैं कि आदि दुआ जो है वो है मुकम्मल, मतलब कि अल्लाह ताला से मखसूस करके इमाम फरमाते हैं कि मुकम्मल इबादत है और दुआ मोमिन का हथियार है। लफ्ज़ दुआ को इस शख्स ने इस क्लिप में कुछ 5 से 6 बार बोला है। ये काशिफुल कर्ब वाले कलमात को 5 से 6 बार दुआ कहा है। ज्यादा लंबी चौड़ी बहस कोई नहीं, ज्यादा हवाले दरकार कोई नहीं, सिर्फ ये मेरी इस बात का जवाब दे दे कि लफ्ज़ दुआ किसी गैरुल्लाह के लिए बोला जा सकता है, शरीयत मुक़द्दसा में इसकी इजाज़त है, कुरान और अहले बैत के फरामीन में अहकाम में इसकी इजाज़त है। अगर है पेश कीजिए, मैं अपनी इस्लाह करूंगा। अगर नहीं है, इस तक पहुंचने में बावजूद, पूछने के बावजूद ये जवाब देने में नाकाम रहता है, अपनी इस्लाह कीजिए। याद रखिएगा ये गैर मासूम नजस लोग हैं, मैं भी सब मासूम 14 थे या उनसे पहले जो गुजरे अंबिया हैं या मलाइका हैं या कुरान मुकम्मल महफूज और मासूम है, इनके अलावा मासूम कोई नहीं मेरे अजीजो। सादक हसन हो, तालब जोरी हो, रियाज नचवी हो, मोहम्मद सैन डकू हो, आयतुल्लाह सीस्तानी हो, अली खामनई साहब हो, और भाई सब बाइस एहतराम हो सकते हैं, काबिल एहतराम हो सकते हैं, मुत्तकी हो सकते हैं, मासूम नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं खताएं खाते गिरते फिरते हैं, और मेरे और आप जैसे आम आदमी से ज्यादा स्पीड के साथ शयातीन उलमा की तरफ हमला करते हैं। एक तरफ आलिम को भड़काने का टास्क हो, एक तरफ मुझ जैसे हकीर गुनाहगार को, तो मुझे वो इग्नोर कर देते हैं या कम हमला कर देंगे तो आगे गुनाहगार है, गुनाहों में लिथड़ा है। पकड़ना है तो सालिम को पकड़ो जो खुद भी फलाह पा जाएगा और उसके साथ साथ 100 लोग भी फलाह पा जाएंगे।
یہ چیز آپ کے دماغ میں گھستی کیوں نہیں کہ معصوموں کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ جو معصوم اس وقت ہیں زمین پہ وہ نظروں سے اوجھل، غلطی ہر کوئی کھا سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی مختصراً سی ہماری کاوش۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں سیرت و کردار اہل بیت علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس عظیم گناہ کہ جس کی بابت سورہ مبارکہ بقرہ میں کہا کہ شرک میں نے معاف نہیں کرنا، جو مرضی تم کر لو، جس مرضی کی سفارش لے آنا، شرک نیجے معاف ہونا، اس کے علاوہ جو چاہوں گا اپنے فضل سے معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم بیماری اور گناہ شرک سے ہمیں محفوظ اور مامون رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔